شخص کی یہ کیفیت ہے، اپنے ہاں سے وہ نکالتا ہے وہ اتنی سی مورتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس نے انگریز کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تو کتنی بڑی بات تھی یہ کہہ دی کہ تمہارے ہاں لفظ کو اہمیت حاصل ہے، نام کا کیونکہ اہمیت حاصل ہے، تمہارے ہاں وہ پتھر ہی ہوتا ہے، اور آپس میں پھر ان کے ہاں اسی پتھر سے بنا کے انہوں نے کرشنا کہہ دیا تو وہ ایک سیکٹ یا ایک فرقہ بن گیا، اس کا وہ خدا ہوا۔ اسی قسم کے پتھر کے ٹکڑے کا دوسرا انہوں نے نام راما رکھ لیا تو راما بنوانے وہ دوسرا خدا بن گیا۔ اب وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کس چیز پہ لڑائیاں ہوتی ہیں؟ کوئی نام نہ رکھتے دونوں پتھر، اور اب بھی وہ پتھر باہر چٹانوں کی صورت میں پڑے ہوئے، وہاں تو نہیں لڑائیاں ہوتی ان کی۔ ان پتھروں کو جب نام دے دیا کچھ تو اب دیکھیے اس میں وجہ تفریق تخصیص کیا چیز ہو گئی، وہ جو نام رکھ دیا۔ الٹ نام اگر رکھ دیتے اتفاق سے کہ اس کا نام راما ہو جاتا خدا کا اور ادھر کرشنا دوسرے کا نام ہوتا تو وہ ادھر والا رام بن جاتا، ادھر والا کرشن بن جاتا، ادھر والا برہما بن جاتا۔ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ عزیزان مان، ہم مطمئن ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ بہرحال ہم بت پرست نہیں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے تم میں سے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرکی ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی کہ وہ کون ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے؟ کہنے والا خدا ہے، کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیے کہ ہمیں یہ تم نے کیا کہہ دیا، تم نے نہیں کہہ دیا، وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے۔ اور کسی کو بھی آپ نے یہ سنا کسی سے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مومن کہتا ہے کہ وہ کہے کہ میں مشرک ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہو تم۔ میں نہیں کہنا چاہتا، میں اپنے آپ کو نام پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سن، ایک قبر پتھر کی چوننے کی، اس کا نام آپ نے رکھ دیا داتا صاحب۔ اگر وہ اسی طرح کی قبر رہتی اور وہاں یہ نام نہ رکھا جاتا تو جیسی وہاں ایک اور قبر ہے اسی قسم کی وہ قبر ہوتی۔ اتفاق سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ جتنے بھی یہ داتا صاحب کا دربار کہنے والے ہیں داتا صاحب کی قبر وہ نہ کہیں، اس کو یہ مٹ جائے، اگلی جنریشن آ جائے اس کو یہ معلوم نہ ہو، اس کے نزدیک وہ وہی چونے اور پتھر کی قبر رہ جائے گی۔ شیخ صاحب ایک طرف ہو جائیے، اس کی حیثیت وہ ہوگی، یہ نام ہے جو ہم نے دے دیا۔ یہاں کئی قبریں ایسی ہم نے دیکھی، ہماری زندگی میں ایسا ہوا، وہ قبر کی قبر ہی تھی، وہ کسی کے ذہن میں کچھ آیا، اس کا کچھ کاروبار چلتا نہیں ہوگا، اس نے آ کے اس پہ جھنڈی گاڑی، اس کے اوپر ایک چادر پھینکی، اس کے اوپر دیا جلایا جمعرات کے دن، کسی دن جا کے ڈھول بجایا، اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ فلاں حضرت صاحب قبلہ ہیں فلاں جگہ سے تشریف لائے تھے اور آج ان کا عرس ہوگا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ منتا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نام رکھ دیا اس کا کچھ، اس نے نہ نام رکھا تھا، جب نام نہیں رکھا تھا تو وہ قبر ہی تھی، نام رکھ دیا دربار ہو گیا، نام ہٹا دیجئے قبر رہ گئی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا مولانا احمد علی مرحوم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو داتا صاحب کا مزار ہے یہ حقیقت میں دادا صاحب یہاں دفن نہیں ہے، ان کا مزار کوئی قلعے میں کوئی جگہ انہوں نے بتائی تھی کہ وہ وہاں دفن ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں تو یہ سارے متولی تھے نا، یہ اس بڑی ریاست جو ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے اس کے مالک وہ سارے تھے،
انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی اور ایسی کوشش کی کہ یہ آواز اٹھنے نہ پائے، کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہے دادا صاحب کیا مزار، اس کے بعد یہ خالی قبر کی قبر رہ جائے گی، دربار رہے گا ہی نہیں۔ وہ بنے یا نہ بنے، اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ دادا صاحب کا مزار نہیں ہے تو اس کی حیثیت قبر کی رہ جاتی ہے۔ نام دے دیجئے، ساری عظمتیں اس میں ہوتی ہیں۔ کس چیز میں یہ عظمت ہے؟ سمیتموہا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم۔ انتم کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو قبریں دربار بنتی ہیں، اور آباؤکم جو چلی آ رہی ہیں۔ تو جو شے فی الحقیقت کچھ اور ہو اور اس کا نام دے کے اس کی عظمت کو بلند کیا جائے، نام ہٹا دیا جائے تو وہ باقی وہی کچھ رہ جاتی ہے۔ اصل چیز وہی ہے، مثال جو دی تھی قائد اعظم نے کہ وہ پھول ہونا چاہیے، کچھ نام اس کا رکھ دیجئے، وہ فی الحقیقت پھول ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فی الحقیقت کیا ہے۔ کہا یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے، آج یہ نام اگر ان میں سے ہٹا دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ پتھر ہیں، کیونکہ فی الواقع یا فی ذات ہی یہ پتھر ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اور جو فی الواقع خدا ہے، کیا بات ہے صاحب قرآن کی۔ پھر سن لیجئے کہ فی الواقع ان میں کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ تم نے ان کا نام رکھ دیا، خدا کہہ دیا تو خدا ہو گئے۔ یہ نام نہ رکھو، پتھر رہ گئے۔ اس کا نام الٹ کے ادھر رکھ دیجئے تو پھر یہ لات کا منات ہو گیا، مناد کا نات ہو گیا۔ تو یہ فی الواقع تو ان کی یہ بات کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو نام ہے۔ جو فی الواقع کچھ ہے، پانی ہے، فی الواقع پانی، آپ کہیے، ماں کہیے، واٹر کہیے، پانی پانی رہتا ہے، اس کی خاصیت وہی رہتی ہے، اس کے خواص وہی رہتے ہیں۔ پھول پھول رہتا ہے، کسی نام سے اس کو پکار لیجئے۔ کہا کہ یہ تو ان کی حیثیت صرف ناموں کی ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جسے خدا ہونا زیبا دیتا ہے، وہ فی الواقع اپنا وجود رکھتا ہے، اس کے وجود میں کے اندر خدائی ہے، اقتدار اس کی ذات کے اندر ہے۔ نام کی بات نہیں ہے، نام اس کے بھی الگ الگ کئی ہیں صفات کے اعتبار سے، یہ ہیں الگ الگ، لیکن قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ 17/110۔ کہا نام کے اوپر تم ضد کرتے ہو، بحث کرتے ہو، نام کی کیا بات ہے؟ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اسے کسی نام سے پکارو، خدا خدا ہی رہتا ہے۔ بڑی عظیم چیز ہے صاحب۔ وہ اس لیے الہ نہیں بن گیا کہ تم نے الہ کہہ کے اس کو پکار دیا تو وہ الہ حقیقی بن گیا، سارے اقتدارات اس کے اندر سموٹ کے۔ یہ بات نہیں ہے، تم اسے اس نام سے نہ بھی پکارتے تو پھر بھی وہی تھا۔ وہ اپنی ذات کے اندر یہ خصوصیات، یہ صفات رکھتا ہے، تمہارے ناموں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کو رزاق کہو تو وہ رزاق ہو، تم یہ کہنا چھوڑ دو تو وہ رزاق نہ رہے۔ ساری دنیا بھی انکار کر دے خدا کے وجود سے تو وہ پھر بھی اپنی ذات میں برقرار رہے گا، ایک ماننے والا بھی نہ رہے۔ جب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی تو وہ تو اس وقت بھی خدا تھا،
جب کوئی نہیں رہے گا تو وہ